السلام علیکم پیارے بچوں، کل ہم نے اپنا چیپٹر شروع کیا تھا امتحان، سیکنڈ ٹرم کا فرسٹ چیپٹر ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں مرزا فرت اللہ بیگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مصنف کہتا ہے کہ مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے امتحان میں ایسا کہ لوگ گھبراتے ہیں، یا تو بندہ فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے۔ پھر اس نے مصنف کے جو پیرنٹس تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمارا بیٹا وکیل بن جائے گا ایک دن، اور بڑے بڑے وکیلوں کے ساتھ جب وہ جرا کرے گا تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح پھر وہ اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو دھوکہ دیتا رہا، کبھی کہتا مجھے علیحدہ کمرہ دے دیں، بچوں کی شور شرابے کی وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، اور اسی طرح کچھ دن وہ گزار دیتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے آج جو ریڈنگ کرنی ہے وہ یہاں سے ہم نے شروع کرنی ہے۔ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا، اب میں دوسری چال چلا۔ چال کو انڈر لائن کریں، سازش۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ اگر کسی نے آواز دی اور آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میری پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ خلل کو انڈر لائن کریں، مداخلت۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے کا الزام لگایا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت کبھی جواب نہ دوں گا، آئندہ کوئی مجھے دکھ نہ کرے، خلل نہ ڈالے یا مجھے پریشان نہ کرے۔ بعض وقت ایسا ہوا کہ لیمپ بھڑک کر چمنی سیاہ ہو گئی۔ چمنی دھات یا شیشے کی لمبی نالی، اور میری زیادہ محویت و محنت کا نتیجہ سمجھی گئی۔ محویت کو انڈر لائن کرے، محو ہو جانا، مٹ جانا۔ بعض وقت والد والدہ کہتے تھے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل حاضری، لا کلاس اور شبانہ روز کی محنت نے ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا۔ شبانہ روز دن رات، سکہ روب رکھنا۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں ڈرے جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ۔ کامیابی و ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بیٹا، اصل میں ہمارے معاشرے میں مردوں کو عورتوں سے زیادہ مقام دیا جاتا ہے۔ مردوں کو طاقتور خیال کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ان سے امید رکھی جاتی ہے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ یہی خیال مصنف نے اس مضمون میں بھی باندھا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں، مرد باید کے ہراساں نہ شود۔ مرد کو چاہیے کہ وہ خوف زدہ نہ ہو۔ میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تدبیر کوئی چیز نہیں، تقدیر سے تمام دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تقدیر، مقدر، تدبیر، سوچ و بچار یا کوشش۔ کام چلتے ہیں، کام جاری رہتا ہے۔ قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم ہال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ ہی گئے۔ ہال ٹکٹ، امتحان میں شرکت کا اجازت نامہ۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کی الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات جو امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے اس مضمون کو نہ سمجھیں، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک کو دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند المواقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ اصطلاح یہاں پہ مرادی معنی: نگران کار، نگرانی کا کام کرنے والا، عند المواقع، موقع پر، موقع کے مطابق۔
پرچوں کی الٹ پھیر کو بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے، لیکن تقدیر سب کچھ آسان کر دیتی ہے۔ الٹ پھیر، آگے پیچھے کرنا۔ بعض شریف کم حیثیت ملازم ایسے بھی نکل آتے ہیں جو بامید انعام پرچہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اس سے ایک محنت کرنے والے کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن تدبیر و تقدیر کا مسئلہ جیسے اس کارروائی میں حل ہوتا ہے، کارروائی عمل دوسری کسی صورت میں حل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں، لیکن وہ بہت کم پیش آتی ہیں، اس لیے ان پر بھروسہ کرنا نادانی ہے۔ خیر آمدم برسر مطلب، مطلب کی بات کرنا، خیر مطلب کی طرف آنا۔ 9:45 بجے گھنٹی بجی اور ہم بسم اللہ کہہ کر امتحان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگران کار تھے۔ خلیق اچھے اخلاق والا۔ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی، میں نے ان سے کہا، وہ میرے ساتھ ہو لیے، جگہ بتائی اور بڑی دیر تک ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ میں سمجھا چلو بیڑا پار ہے۔ بیڑا پار، کامیابی یقینی ہے، اللہ دے اور بندہ لے۔ بندہ بشر یا انسان؟ یہاں پر اللہ دے اور بندہ لے سے مراد ہے کہ اللہ جو کچھ دے بندے کو شکریہ کے ساتھ لے لینا چاہیے۔ ٹھیک 10 بجے پرچہ تقسیم ہوا۔ میں نے پرچہ لیا، سرسری نظر ڈالی اور میز پر رکھ دیا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پرچہ پڑھنے کے بعد جیسا میرے چہرے پر اطمینان تھا، شاید ہی کسی کے چہرے پر ہوگا۔ خود تو اس پرچے کے متعلق اندازہ نہ کر سکا، لیکن نگرانے کار صاحب کو یہ کہتے ضرور سنا کہ پرچہ مشکل ہے۔ میں کئی مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھ گیا، لیکن یہ نامعلوم ہوا کہ کس مضمون کا ہے۔